اسی حوالے سے یہ ایک سوال کیا گیا کہ جی میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ مجھے ہی یہ وہم کیوں ہوتا ہے. او سی ڈی کے پیشنٹ پوچھ رہے ہیں کہ جی وہم بس سے صرف مجھے ہی کیوں ہوتے ہیں, یہ بیماری میرے اوپر ہی کیوں آئی ہے. دیکھیں اس میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ او سی ڈی کی جو مزری ہے یہ ایک سائلنٹ مزری ہوتی ہے. باہر کچھ نہیں نظر آ رہا ہوتا, باہر بالکل ایک ہیلدی انسان چل پھر رہا ہوتا ہے, لیکن جو ذہن کے اندر جو کشمکش اور جو کنفلکٹنگ سچویشن چل رہی ہوتی ہے وہ بہت ہی میزریبل ہوتی ہے. وہ صرف وہ لوگ جان سکتے ہیں جو اس سچویشن سے گزرتے ہیں. اس میں جو عام ایک کیوری ہمارے سامنے آتی ہے, مریض آ کے بتاتے ہیں کہ جی یہ انہیں کیوں ہو گیا, یہ اس طرح کے خیالات کیوں آ رہے ہیں, ان کی جان کیوں نہیں چھوڑ رہے, ان کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے. تو یہ بہت سے مریضوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی یونیک النس ہے یہ جو صرف ان کو ہی ہو رہی ہے, اس خاص انڈیویجول کو ہو رہی ہے, باقی کسی کو نہیں ہوتی. جب ہم ان کو سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں تو یقین کریں ان کی بہت زیادہ انگزائٹی جو ہے نا وہ ریلیو ہو جاتی ہے. آپ کے سامنے بھی ہم رکھنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ریئر النس نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی ایک انڈیویجول کو ہوتی ہے امانگ ملینز, ایسا نہیں ہے. یہ بہت ہی کامن النس ہے. اگر میں آپ کو اس کے اسٹیٹسٹک بتاؤں تو 3 to 5 جو رفلی اس کا ایک کیلکولیٹ کیا گیا ہے گلوبلی, اور اس کا پوری دنیا میں یہی جو اس کی میں آپ کو انسیڈنس پریولنس جو ریشو بتا رہا ہوں وہ اسی طرح سے ہے. 3 to 5% پاپولیشن میں یہ پریولنٹ ہے, پائی جاتی ہے. لیٹ سے کہ آپ جس جگہ پہ ہیں اس وقت وہاں پہ 100 بندہ کام کرتا ہے تو 100 انڈیویجول میں سے 4 سے 5 لوگ آپ کو ملیں گے جو آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر جو ہے نا اس کی کسی نہ کسی ابتدا میں یا سیویرٹی کا پیٹرن ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, علامات بھی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں. اس حوالے سے کہیں نہ کہیں آبسیشنل تھاٹ کا شکار ہوں گے, کمپلسیو ڈس آرڈر ان کے اندر ڈیولپ ہو چکا ہوگا. ایک تو یہ ازیوم کرنا کہ صرف مجھے ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہے. یہ بہت ہی ایک کامن پرابلم ہے, اور گلوبلی یہ جو میں نے آپ کو فگر دیے ہیں یہ پوری دنیا میں اسی طرح, اس کا کسی کی ڈیموگرافیکلی یا جیوگرافیکلی کوئی خاص فرق نہیں ہے. پہلی بات تو اس میں جو ہے نا یہ ہو گئی. دوسری اس کی جب ٹریٹمنٹ کی بات آتی ہے, مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی اس کی ٹریٹمنٹ کا کیا سلسلہ ہوگا. سنا ہے ساری زندگی ادویات کھانی پڑتی ہیں, لگ جاتی ہیں ادویات. ایک تو یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے ان ادویات کے بارے میں کہ لگ جاتی ہیں, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایکسیپٹ وہ جو بینزوڈائزیپین اور سیڈیٹیوز ہیں ان میں کچھ حد تک یہ بات ٹھیک ہے. لیکن ان ادویات کے بارے میں لگ جانا یا یہ کہنا ایک تھوڑا سا جسٹیفائیڈ نہیں ہوتا. یہ بالکل اس طرح کی جس طرح کی ایک ڈائبٹیز کی دوائی آپ لیتے ہیں, ادویات لیتے رہیں گے, بیماری کنٹرول رہے گی, بٹ ڈزنٹ مین کہ جی لگ جاتی ہے آپ کو ادویات شوگر کی. وہ بیماری کا پیٹرن ہی ایسا ہے کہ وہ اس میں ادویات آپ کو لانگ ٹرم چلانی پڑتی ہیں. اینی وے اچھا, اس میں ادویات کا بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی کیا صورتحال ہوتی ہے. لیٹس سے کہ 100 مریض او سی ڈی کے ہیں, انہوں نے علاج شروع کیا تو 60% جو مریض ہیں 100 میں سے 60 جو ہوں گے وہ انیشیل ٹریٹمنٹ سے جو دوائی ہم شروع کروائیں گے, میڈیسن شروع کروائیں گے, پہلی دوائی سے ہی بہتر ہو جاتے ہیں. کمپلیٹ ریکوری بھی اس میں ہو جاتی ہے آفٹر سم ٹائم. وہ ایک ریکمینڈڈ ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد جو ادویات ہیں وہ ٹیپر آف کر کے ختم کی جا سکتی ہیں. تو 60% تو یہ بالکل کلیئر ہو گئے, ان کو تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اب جو 40% بچ جاتے ہیں, 40 لوگ جو بچ گئے, ان میں سے 20% یعنی 40 میں سے 20 ایسے ہوتے ہیں ہمیں ایک دوائی سے زیادہ ادویات دینی پڑتی ہیں. یعنی وہ جو ایک دوائی ہم نے شروع کی تھی, میڈیسن شروع کی تو اس سے فرق نہیں پڑا, ہمیں ایڈ آن کرنا پڑتا ہے یا چینج کرنی پڑتی ہے یا سوئچ کرنی پڑتی ہے. اس کے ڈیفرنٹ تھراپیوٹک جو آپشن ہوتے ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو 40 بچ گئے تھے اس میں سے جو 20 تھے یعنی 50% تھے جو 40 کا, یا اوور آل جو 20% تھے 100 میں سے, وہ اب 2 دوائیوں سے یا سوئچ کرنے سے یا دوسری مینوور کرنے سے وہ بہتر ہو جاتے ہیں, امپروو ہو جاتے ہیں. اب یہ جو 20% بچ جاتے ہیں ان میں 20% جو ہوتے ہیں, آخری 20 جو ہوتے ہیں ان میں سے بھی 10% ٹوٹل میں سے وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو اب 2 ادویات سے نہیں ٹھیک ہوتے. ان کو تھوڑا سا ملٹیپل پھر ہمیں ٹرائل دینی پڑتی ہے, ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. ان میں بھی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ آپ ان سے رابطے میں رہیں, آن بورڈ رکھیں, ان کو کمپلائنس بہتر رہے, تو بہت چانس ہوتے ہیں کہ یہ بھی 2 دوائیوں سے یا 1-2 ٹرائل مزید دینے سے بہتر ہو جائیں گے. اب یہ 10% لاسٹ والے جو بچ جاتے ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریزسٹنٹ کیسز ہوتے ہیں, جن کو 2 ادویات 3 ادویات پیریڈ ان کو ایک 3 منتھ 6 منتھ کی ٹرائل بھی دی گئی ہیں کہ ان کو سکسیزفلی
جو ہے نا نہیں ہو سکی. لیکن اس میں بھی مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. یہ سمجھنا کہ ان کا علاج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک جو ادویات کا ہمارے پاس آپشن تھا اس میں سے جو ہم ٹرائل کر رہے تھے اس میں سے ہمیں ایک جو اس پیشنٹ کے لیے، اس جو پیشنٹ پاپولیشن ہے، یہ جو پیشنٹ کا کوہارٹ ہے، اس کے لیے ہمیں ایک ریزنیبل دوائی تک پہنچتے ہوئے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے. بس اتنی سی بات ہے. اور اس کے ساتھ جب ہم کمبائن کرتے ہیں سائیکو تھراپی، ایک اچھے تھراپسٹ کو انگیج کر کے، اور دوائی جب اتنے پیریڈ میں ہمیں اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ ادویات ناکام ہو گئی، اب یہ اس کی بھی ایک ہیرارکی بنائی گئی ہے میڈیسن کی بھی، کہ کون سی ڈرگ کب دینی ہے، فرسٹ سٹیپ، سیکنڈ سٹیپ، تھرڈ سٹیپ. اسی طرح فرسٹ لائن ڈرگز ہیں، سیکنڈ لائن ڈرگز ہیں، ان کی بھی ہیرارکی ہے. تو وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. جب ہم وہ چوز اینڈ پک کر کے وہ سٹیج آتی ہے تو اس میں بھی کافی حد تک بہتری آ جاتی ہے. پھر بھی اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کہ سمٹم نہیں جا رہی ہوتی تو اس میں آن بورڈ رہنا، پیشنٹ کے ساتھ رابطہ رکھنا، وہ بھی بہت ری ایشور کرتا ہے. اور پھر جب لانگ ٹرم چلتے ہیں تو اس میں بہت سے آپشن ہوتے ہیں کہ آپ پیشنٹ کی النس کا پیٹرن چینج ہو جاتا ہے. بعض کا ایج کے ساتھ سمٹم بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بعض کا میڈیسن، کوئی نیو میڈیسن آ جاتی ہے. تو وہ بھی اس حوالے سے بھی آپ نے ہوپ ضرور رکھنی ہوتی ہے. یہ کہنا کہ جی اس چیز کا علاج نہیں ہے، بالکل یہ 10% لوگ جو ہیں ان کا کوئی ایسا بالکل نہیں ہے. تو او سی ڈی کی ٹریٹمنٹ میں جو مریض کے لیے پریشانی کی چیز بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ تھوڑا سا اس میں جب میڈیسن کا چوائس کیا جاتا ہے، چوز کی جاتی ہے میڈیسن، وہ چونکہ ہم نے سرٹن پیریڈ سے پہلے اس کو ہٹا نہیں سکتے جب تک ہم ایڈیکویٹ ٹرائل کی طرف نہ چلے جائیں، وچ از اراؤنڈ 4 to 6 week فار اینی ڈرگ، یہ او سی ڈی کی ہم کنٹیکسٹ میں. تو وہ جب کرتے ہیں لیٹ سے کہ 6 week کے بعد 7 week کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ٹرائل جو ہے نا وہ فیل ہو گئی ہے، ڈسپائٹ ڈوز ایڈیکویٹ تھی، ٹریٹمنٹ ڈیوریشن ایڈیکویٹ تھا، ادر فیکٹر بھی ہم نے ایڈریس کر لیے تھے. اب جب 6 week کے بعد یا 7 week کے بعد سوئچ کریں گے، دوسری میڈیسن کی طرف جائیں گے، تو یہ 6 week کا جو پیریڈ ہے نا، مریض کو لگتا ہے یہ ویسٹ ہو گیا اس میں سمٹم، لیکن یہ ایکچولی ویسٹ نہیں ہوا ہے. میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. ان ادویات کو سلیکٹ کرنے کا پروسیس ہی اسی طرح کا ہے کہ جی آپ الٹیمیٹلی اس دوائی تک پہنچتے ہیں لیکن اس میں وقت لگتا ہے. اس وقت میں آپ نے پیشنٹ کو ری ایشور کرنا ہے، سمٹومیٹک ریلیف بھی آپ دے سکتے ہیں، پیشنٹ کو آن بورڈ رکھنا ہے، کمپلائنس ایشورنس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایجوکیشن بھی دینی ہے، ایسا کو ایجوکیٹ کرنا ہے النس کے بارے میں. تو یقین کریں اس کے مارولس رزلٹ نکلتے ہیں. بہت سے ہمارے مریض ہوتے ہیں جو کہ بہت مایوسی کے عالم میں آتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو اس پورے اوورآل ہولسٹک ماڈل میں لے کے چلتے ہیں تو بہت ہی اچھے رزلٹ آتے ہیں. تو یہ بھی جتنے ہمارے مریض ہیں اس تکلیف سے گزر رہے، مایوس ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. نہ ہی یہ کوئی ریئر ایک ڈیزیز ہے، نہ ہی یونیک ہے کہ جی صرف آپ کو لگی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. قابل علاج ہے، علاج اس کا موجود ہے. طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا. امید ہے یہ چیزیں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گی. شکریہ.